بہت خوب پڑھا، بہت اچھا۔ اب میں طاہر بھائی سے گزارش کرتی ہوں، ڈاکٹر طاہر محمود سے، کہ وہ آئیں اور حالی کا کلام آپ پیش کریں گے۔ طاہر بھائی کا تعلق سیالکوٹ سے ہیں اور آپ ویسے نیوکلیئر انجینئر ہیں، لیکن اردو ادب سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ طاہر محمود۔ مولانا الطاف حسین حالی کا پہلے ایک قطعہ پھر ایک غزل۔ سخن پر ہمیں اپنے رونا پڑے گا، یہ دفتر کسی دن ڈبونا پڑے گا، ہوئے تم نہ سیدھے جوانی میں حالی، مگر اب میری جان ہونا پڑے گا۔ سخن پر ہمیں اپنے رونا پڑے گا، یہ دفتر کسی دن ڈبونا پڑے گا، ہوئے تم نہ سیدھے جوانی میں حالی، مگر اب میری جان ہونا پڑے گا۔ اور اب ایک غزل مولانا حالی کی۔ یاروں کو تجھ سے حالی اب سرگرانیاں ہیں، یاروں کو تجھ سے حالی اب سرگرانیاں ہیں، نیندیں اچاٹ دیتی تیری کہانیاں ہیں۔ بنتے ہیں غیر اپنے ہوتے ہیں رام وحشی، بنتے ہیں غیر اپنے ہوتے ہیں رام وحشی، الفت کی بھی جہاں میں کیا حکمرانیاں ہیں۔ ہوگا تو پہلے ہوگا اے چرخ مہرباں تو، ہوگا تو پہلے ہوگا اے چرخ مہرباں تو، کچھ ان دنوں تو ہم پر نامہربانیاں ہیں۔ کہتے ہیں جس کو جنت، پھر جنت کا ذکر، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگیں بیانیاں ہیں۔ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگیں بیانیاں ہیں۔ ہر بات پہ ہوں راضی ہر حال میں رہیں خوش، ہر بات پہ ہوں راضی ہر حال میں رہیں خوش، کچھ ان دنوں تو ہم پر یہ مہربانیاں ہیں۔ کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، بہت خوبصورت شعر۔ کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ اٹھتی جوانی ہے۔ فضل و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے، فضل و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے، گر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں۔ رونے میں تیرے حالی لذت ہے کچھ نرالی، رونے میں تیرے حالی لذت ہے کچھ نرالی، یہ خون فشانیاں ہیں یا گل فشانیاں ہیں۔ کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ طاہر بھائی، بہت خوب، بہت اچھا۔ ایسا تو حالی کا کلام اور ایسا آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے پڑھا ہے۔ اب میں صدر کی اجازت اور آپ سب کی اجازت سے مولانا حالی کی زندگی کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی۔ شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی، آپ کی پیدائش 1837 میں پانی پت کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ آپ کی عمر ابھی 9 سال کی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ماں کسی دماغی مرض میں مبتلا تھیں، اس لیے اکثر خاموش رہا کرتی تھیں۔ ماں کی محبت کی تلافی بہنوں نے کر دی اور بڑے بھائی امداد حسین نے بڑی شفقت سے بڑا کیا۔
آپ کو بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس زمانے میں پانی پت کا دستور تھا کہ ہر مسلمان بچہ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر لیتا تھا، منہ زبانی یاد کر لیتا تھا، لیکن مولانا نے سارا قرآن ہی حفظ کر لیا اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ ہی فارسی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی عمر 17 سال کی ہوئی تو خاندان والوں نے آپ کا رشتہ طے کر دیا، گو آپ کی مرضی شادی کرنے کی نہیں تھی، لیکن بزرگوں کے آگے کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ وہ زمانہ آج کے زمانے سے بہت فرق تھا۔ ادھر علم کی پیاس بڑی زبردست تھی۔ ایک بار جب بیوی میکے گئی تو آپ خاموش پانی پت سے پا پیادہ پیدل ہی دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ فاصلہ صرف 50 میل کا تھا، مگر چونکہ اس زمانے میں ریل نہیں تھی اس لیے کہیں اونٹ اور کہیں بیل گاڑی کی سواری کی اور جامع مسجد کے قریب حسین بخش کا مدرسہ تھا، وہاں داخلہ لیا، جہاں مولوی نوازش علی درس دیتے تھے تو ان سے تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب دلی میں علم و فن کی شمع بجھنے سے پہلے بھڑک اٹھی تھی، شعر و ادب کی خوب محفلیں ہوا کرتی تھیں اور آپ بھی مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ یہیں آپ کی ملاقات مرزا اسد اللہ خان غالب سے ہوئی۔ آپ غالب کے کلام کی دل سے قدر کرتے تھے اور ان کے فارسی اور اردو اشعار کے مشکل اشعار کے معنی سمجھنے اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ فارسی اور اردو کی غزل کہہ کر آپ نے مرزا کو دکھائی تو کلام دیکھ کر غالب چونک پڑے اور الطاف حسین سے کہا کہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، اور یہ آپ کو غالب کے خطوط سے ظاہر ہوگا کہ ان کو اس بات سے بڑی کوفت ہوتی تھی، بلکہ غصہ آتا تھا کہ اب ہر کوئی شعر کہنے لگ گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا الطاف حسین کو کہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، مگر تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ اور غالب کی ہمت افزائی پر آپ نے شعر گوئی کی مشق جاری رکھی اور آخر کار ایک با کمال شاعر ہوئے، اور اس زمانے میں آپ خستہ تخلص کیا کرتے تھے، حال ہی آپ نے بعد میں چنا ہے۔ الطاف حسین دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، شعر و سخن کی محفلیں اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ غالب کی صحبت نصیب تھی کہ ادھر آپ کے دہلی میں ہونے کی خبر پانی پت پہنچ گئی تو آپ کے بڑے بھائی اور کچھ خاندان کے لوگ آ کے اور آپ کو مجبور کیا کہ ان کے ساتھ پانی پت پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر آپ کو معاش کی کوشش کرنی پڑی اور اس کے لیے آپ حصار چلے گئے۔ ابھی آپ حصار کے شہر میں جا کے کچھ دن رہے ہی تھے کہ 1857 کا غدر عمل میں آیا اور حصار میں بھی بہت گڑبڑ مچی، تو آپ نے وطن جانا ہی، پانی پت جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن آپ کو اس سفر میں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی اور آپ کو ڈاکوؤں نے لوٹ بھی لیا اور آپ کافی بیمار ہو گئے اور بہت لاغر حالت میں آپ وطن پہنچے ہیں، اور اس وقت کی جو بیماری آپ کو ہوئی ہے وہ آخر دم تک آپ کے ساتھ لگی رہی۔ ادھر غدر کا ہنگامہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی، کیونکہ انگریزی سرکار نے انتقام کے طور پر ایسی دہشت پھیلا دی تھی کہ برسوں ملک کی حالت ایسی رہی کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایسی حالت میں حالی 4 سال تک پانی پت میں رہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت کو غنیمت جان کر میں نے اپنی پوری طاقت اور پوری توجہ تعلیم کی تکمیل کے لیے لگا دی۔ آخر الطاف حسین کو روزی روٹی کی پھر فکر ہوئی اور آپ نے دہلی کا رخ کیا۔ اس بار آپ کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ہو گئی۔ شیفتہ حالی کی غیر معمولی ذہانت اور شرافت سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے بچوں کی تعلیم ان کے سپرد کر دی۔ اس طرح 8 سال حالی شیفتہ کے ساتھ رہے۔ شیفتہ خود بہت اچھے شاعر تھے اور آپ کا کہنا ہے کہ نواب صاحب کی صحبت سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ انہی کے ساتھ وہ اکثر غالب سے ملنے جایا کرتے تھے، جو دونوں کے استاد بھی تھے اور دونوں کے دوست بھی۔ حالی کو غالب سے واقع دلی محبت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غالب بڑھاپے میں بھی کبھی بھولے سے نماز نہیں پڑھتے تو ان کی عاقبت کی فکر ان کو ہوئی اور انہوں نے غالب کو ایک خط لکھا جس میں نماز پڑھنے کی تاکید کی۔
اس ایسے خط غالب کے پاس بہت آیا کرتے تھے اور وہ ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔